بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول فار بوائز پشاور زون کی طرف سے سبجیکٹ فزکس کا کلاس 10 کا چیپٹر نمبر 10 پیج نمبر 19 سے لے کر 23 تک آج ہم لیکچر نمبر 6 پہ پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پراپرٹیز آف ویوز۔ The basic properties of two-dimensional waves such as water waves can be described with the help of ripple tank۔ اس ٹاپک کے اندر ہم ویوز کی پراپرٹیز پڑھیں گے جو ڈائفریکشن، ریفریکشن اور ریفلیکشن ہے، اور اس کو ہم ریپل ٹینک کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ ریپل ٹینک کیا ہے۔ تو ریپل ٹینک کی ڈائیگرام آپ دیکھیں، پیج نمبر 20 پر آپ کو دیا گیا ہے۔ تو ریپل ٹینک ایک ڈیوائس کا نام ہے۔ یہ ڈیوائس ایک ٹرانسپیرنٹ ٹرے پر مشتمل ہوتا ہے، جس کے اوپر ایک لیمپ یا ایک بلب کو ایلومینیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک الیکٹرک موٹر کے ذریعے سے اس کے اندر واٹر ویوز بنائے جاتے ہیں۔ تو واٹر ویوز سرکولر بھی ہو سکتے ہیں اور اسٹریٹ ویوز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اسکیمیٹک ڈائیگرام آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس میں جو ہے ایک ایکسپیریمنٹل سیٹ اپ دیا گیا ہے۔ اس میں جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ ٹرے جس کے اندر جس کو پانی سے آدھا بھر کر موٹر کے ذریعے سے اس واٹر سرفیس کے اوپر ویوز بنائے جاتے ہیں۔ پھر اس ویوز کے اوپر لیمپ کے ذریعے سے اس کو ایلومینیٹ کیا جاتا ہے، اور نیچے اسکرین پر اس ویوز کے جو ہیں پروجیکشن بنتی ہیں، اس کا جو ہے ایک سایہ قسم کا بنتا ہے، اور اس سائے کو اس پروجیکشن کے ذریعے سے ہم اس ویوز کی پراپرٹیز پڑھیں گے۔ تو وہ پراپرٹیز کیا ہیں؟ وہ ریفلیکشن ہے، ریفریکشن ہے اور ڈائفریکشن ہے۔ تو اس واٹر ویوز میں جو ہے چونکہ اس میں جو ہے ویوز ایک کرسٹ اور ایک ٹرف ہوتا ہے، تو واٹر ویوز کا جو کرسٹ ہوتا ہے وہ کنویکس لینس کی طرح کام کرتا ہے، اور جو کہ ٹرف ہوتا ہے وہ ایک کنکیو لینس کی طرح کام کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے پچھلے کلاس میں پڑھا ہوگا کنویکس لینس اور کنکیو لینس، تو کنویکس لینس کے اوپر جب لائٹ پڑتی ہے تو وہ اس کو کنورج کرتا ہے، اس لائٹ کو ایک پوائنٹ کے اوپر فوکس کرتا ہے، اور وہ جگہ بہت برائٹ نظر آتی ہیں۔ جبکہ کنکیو لینس کے اوپر جب لائٹ پڑتی ہے تو وہ اس کو ڈائیورج کرتا ہے، اس کو پھیلا دیتا ہے۔ تو چونکہ ویوز کے کرسٹ کے اوپر جب لائٹ پڑتی ہیں تو وہ جگہ ویری برائٹ نظر آتی ہیں، اور جہاں پر جو ٹرف ہوتا ہے وہاں پر جب لائٹ پڑتی ہے تو وہ جگہ ڈارک نظر آتی ہیں۔ تو اسکرین کے اوپر ڈارک اور برائٹ شیڈوز یا فرنجز یا جو ہے ایک ویوز کی شکل میں نظر آئیں گی، اور وہ نیچے ایک وائٹ شیٹ کے اوپر اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو زیادہ آسانی سے ویژولائز کرنے کے لیے بعض اوقات پروجیکٹر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو پروجیکٹر کی مدد سے جو ہے ہم اس کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ویوز بنتی ہیں تو اس کا ایک ہوتا ہے ویو فرنٹ۔ ویو فرنٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ ویو جس ڈائریکشن میں آ رہی ہیں اس ڈائریکشن کے سیدھ میں اگر ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کیا جائے جو کہ ویو کے موشن کے ساتھ پرپینڈیکولر ہو، تو وہ ڈائریکشن، وہ تمام لائنز جو ہیں اس ویو موشن کے پرپینڈیکولر پر جو ہو اس کو ویو فرنٹ کہتے ہیں، اس رے کے۔ تو پھر اس کے ذریعے سے ہم مختلف اس کے پراپرٹیز کو اسٹڈی کریں گے۔ تو ان پراپرٹیز میں سب سے پہلے جو ہیں پہلا پراپرٹی جو ہے وہ ریفلیکشن آف ویوز۔ تو ریفلیکشن آف ویوز کا کیا مطلب ہے؟ سمپل جو ہے ریفلیکشن کا مطلب ہوتا ہے باؤنسنگ بیک آف ویوز آفٹر اسٹرائکنگ ود اے بیریئر۔ ریفلیکشن آف ویوز کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ویو کسی بیریئر کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو ٹکرا کر پلٹ آتی ہیں، تو اس ٹکرا کر پلٹ آنے کو ریفلیکشن کہتے ہیں۔ تو یہ ریفلیکشن اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ
اس ویوز کے بالکل پرپینڈیکولرلی ایک جو ہے بیریئر لگائے جائیں. بیریئر کا مطلب ہوگا ایک کوئی رکاوٹ ہو, مطلب ویو آ رہی ہیں اور اس کے سامنے آپ نے کوئی کاغذ رکھا یا کوئی لکڑی رکھی یا ایسی چیز رکھی جو ویو اس کے ساتھ ٹکراتی ہیں, تو جب ٹکراتی ہیں تو پلٹ کر واپس چلی جاتی ہیں. تو ریفلیکشن از دا چینج اینڈ ڈائریکشن آف اے ویو فرنٹ ایٹ این انٹرفیس بٹوین ٹو ڈفرینٹ میڈیا اور ریجڈ بیریئر. اسے ریجڈ بیریئر مطلب سخت چیز ہو جس کے ساتھ ویو یعنی اس ویو اس کے اندر نہ گزر سکیں. تو یہاں پر آپ اس فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ویو آ رہی ہیں اور ویو فرنٹ کے سامنے ایک بیریئر رکھا ہوا ہے. تو جو آنے والی ویوز ہیں یہ انسیڈنٹ ویو کہلاتی ہیں, اور جب ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں ریفلیکٹڈ ویوز. تو یہ اس وقت ہوگا جب بیریئر اس کے بالکل 90 اینگل کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ سیدھ میں لگایا جائے, رکھا جائیں, یا اس کے سیدھ میں جو ہے وہ اس کے سیدھ میں ہو. تو جب ویو کے جو ڈائریکشن ہیں اور بیریئر یہ ایک دوسرے کے ساتھ 90 کا اینگل بنا رہے ہوں, تو ویو جس ڈائریکشن میں آتی ہیں اسی ڈائریکشن میں واپس اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں واپس چلی جاتی ہیں. لیکن اگر اس بیریئر کو ہم ایک جو ہے وہ اس طرح رکھیں کہ کوئی اینگل کے ساتھ, اس اینگل کے ساتھ رکھیں, تو پھر جو آنے والی ویوز ہیں وہ دوسری ڈائریکشن میں چلی جاتی ہیں. تو انسیڈنٹ ویو اور ریفلیکٹڈ ویو آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ جو آنے والی ویوز ہیں انسیڈنٹ ویو, اور جو اس بیریئر کے ساتھ ٹکرا کر دوسری طرف چلی جاتی ہیں تو یہ ریفلیکٹڈ ویو. اگر ان دونوں کے درمیان کوئی نارمل ڈرا کیا جائے تو نارمل کے دونوں طرف ویو اینگل یا اینگل آف دا ویو جو ہیں وہ سیم رہیں گی. تو یہ ریفلیکشن آف ویوز میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ویو کے سیدھ میں کوئی آبسٹیکل یا کوئی بیریئر رکھیں تو بیریئر کے ساتھ جو ہیں وہ اگر بالکل 90 کے اینگل کے ساتھ رکھے جائیں تو پھر تو وہ اسی اوریجنل پاتھ کے اوپر واپس بیک ہو جاتی ہیں, جس راستے پر آئی اسی راستے پر جو ہے وہ پلٹ کر چلی جاتی ہیں, یعنی جتنے اینگل کے ساتھ آتی ہیں اسی اینگل کے ساتھ واپس چلی جاتی ہیں. لیکن اگر اس بیریئر کو اوبلیکلی رکھا جائے, ترچھی حالت میں رکھا جائیں, تو پھر ویو فرنٹ ریفلیکٹ ہوتی ہیں ایک اینگل کے ساتھ, اس بیریئر کے ساتھ ایک اینگل بناتے ہوئی آتی بھی ہیں اور اس اینگل بناتے ہوئی ریفلیکٹ بھی ہو جاتی ہیں. تو ریپل ٹینک کے اندر ہم یہ ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں کسی اپرائٹ بیریئر کو اس کے سیدھ میں رکھنے سے. اس کے بعد دوسرا جو ہیں وہ ہیں ریفریکشن آف ویوز. تو ریفریکشن آف ویوز کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ویو ایک میڈیم سے دوسری میڈیم میں انٹر ہوتی ہیں تو اس کی سپیڈ چینج ہو جاتی ہیں, اس کی سپیڈ چینج ہو جاتی ہیں. یہ فینومینا کہلائے گا ریفریکشن آف ویوز, یعنی when waves travel from one medium into another medium, their speed changes. This phenomena is called refraction. When water waves enter a medium in which it moves more slowly, its wavelength decreases as well. اس کا کیا مطلب کہ جب واٹر ویوز ایک میڈیم سے آتی ہیں اور وہ سلولی ہوتی ہیں تو دوسرے میڈیم میں جا کر تو یا تو وہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, ڈکریز ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کا ویو لینتھ بھی ڈکریز ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اس ایکویشن سے. ہمیں پتہ ہے کہ V از ایکول ٹو ایف لیمڈا, یہ ہمیں ایک ایکویشن دیا گیا ہے کہ V از ایکول ٹو ایف لیمڈا. تو اگر ہم لیمڈا اور V کے درمیان ریلیشن لے لیں تو لیمڈا V از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو لیمڈا, یا لیمڈا از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو V. V از دا اسپیڈ آف دا ویو, لیمڈا از دا ویو لینتھ آف دا ویو. جبکہ اس میں جو فریکوینسی ہوگی وہ کانسٹنٹ رہتی ہیں, فریکوینسی کانسٹنٹ رہتی ہیں. تو جب ویوز جو ہیں وہ ڈیپ میڈیم سے آتی ہیں, مطلب وہ واٹر جو ڈیپ ہیں وہاں سے آتی ہیں تو وہ اس کی سپیڈ فاسٹ ہوتی ہیں. لیکن جب وہ انٹر ہوتی ہیں کسی شیلو اینڈ میں, شیلو میڈیم میں, تو وہاں پر اس کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہیں. سپیڈ سلو ہونے کی وجہ سے اس کا ویو لینتھ ڈکریز ہو جاتا ہے. تو ویو لینتھ ڈکریز ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ سپیڈ ڈکریز ہو گئی.
جبکہ فریکوینسی کانسٹنٹ رہتی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ فریکوینسی وہ وائبریٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں, وہ جو موٹر لگا ہوتا ہے اور وہ ویوز پیدا کرتا ہے. تو اگر موٹر تیزی کے ساتھ گھومے گا تو جلدی جلدی ویو بنائے گا اور اس کی ویو لینتھ کم ہوگی, اور اگر موٹر آرام آرام سے گھومے گا تو ویو جو ہیں آرام آرام سے بنیں گی اور اس کا ویو لینتھ انکریز ہوگا. جبکہ اس وقت سپیڈ کانسٹنٹ رہتی ہیں, کیونکہ ایک میڈیم میں جاتی ہے تو وہاں پر سپیڈ کانسٹنٹ رہتی ہیں اور فریکوینسی اور ویو لینتھ کے درمیان انورس ریلیشن ہوتا ہے. لیکن جب واٹر ویوز ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں انٹر ہوتی ہیں تو وہاں پر سپیڈ چینج ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ویو لینتھ کے اوپر فرق پڑتا ہے اور ویو لینتھ ڈکریز ہو جاتی ہے. ویو لینتھ ڈکریز ہو جاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ سپیڈ بھی ڈکریز ہو گئی. تو جب واٹر ویوز کسی ڈیپ اینڈ سے شیلو اینڈ میں انٹر ہوتی ہیں تو اس کی جو ہے سپیڈ چینج ہو جاتی ہے, اور سپیڈ چینج ہونے کی وجہ سے اس کا ویو لینتھ بھی چینج ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ریفریکشن آف ویوز. تو ریفریکشن آف ویوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپیڈ اور ویو لینتھ کے درمیان ریلیشن بنتا ہے, جبکہ فریکوینسی کانسٹنٹ رہتی ہیں. تو اب بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ جب واٹر ویوز کسی ڈیپ اینڈ سے شیلو اینڈ میں انٹر ہوتی ہیں تو اس کی سپیڈ چینج ہو جاتی ہے, سپیڈ سلو ہو جاتی ہیں, اور سپیڈ سلو ہونے کی وجہ سے اس کا ویو لینتھ بھی ڈکریز ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ شیلو اینڈ سے ڈیپ اینڈ میں انٹر ہوتی ہیں تو اس کا سپیڈ انکریز ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا ویو لینتھ بھی انکریز ہو جاتا ہے. تو یہ تھا ریفریکشن آف ویوز. پھر اس کے بعد اگلا جو پراپرٹیز آف ویو ہیں وہ ہے ڈائفریکشن آف ویوز. تو ڈائفریکشن آف ویوز کا کیا مطلب ہے؟ The bending of waves around the corner of an obstacle is called diffraction. Diffraction کا مطلب ہوتا ہے مڑ جانا, کسی کارنر کے ایجز کے اوپر مڑ جانا. تو بینڈ ہو جانا یعنی مڑ جانا ہی کہتے ہیں اس کو, کہ جب کوئی ویوز کسی ایسے سوراخ میں سے گزرتی ہیں تو اس سوراخ میں سے جو ہے وہ دائیں بائیں وہ مڑ جاتے ہیں. جیسے آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ اس اوپننگ میں سے کہ بائیں طرف جب ویو آ رہی ہوتی ہیں تو جب اس درز میں سے گزرتی ہیں, اس سوراخ میں سے گزرتی ہیں, تو وہ دائیں بائیں جو ہیں آبسٹیکل کے دائیں بائیں وہ مڑ جاتی ہے اور سرکولر فارم میں بناتی ہیں. یہ اس وقت ہوگا جب اس اوپننگ کا جو سائز ہے وہ ویو لینتھ کے سائز کے تقریباً ایکول یا اس کے برابر جو ہے تھوڑا سا زیادہ ہوں یا اس کے قریب قریب ہوں, تو اس وقت سرکولر ویوز بنیں گی. تو جب واٹر ویوز کسی آبسٹیکل میں سے پاس ہو جاتی ہے تو آفٹر پاسنگ تھرو دا اوپننگ ویو اسپریڈ آؤٹ, اس طرح پھیل جاتی ہے ان ایوری ڈائریکشن اینڈ ٹرن انٹو سرکولر ویوز, اور اس طرح سرکولر ویوز بناتی ہوئی نکلتی ہیں. تو اس ایفیکٹ کو ہم جو ہے وہ کب گریٹر ہوگا اور کب لیسر ہوگا؟ تو دس ایفیکٹ از گریٹسٹ وین دا سائز آف دا اوپننگ از لیس دین اور ایکول ٹو دا سائز آف دا ویو لینتھ آف دا جنریٹڈ ویوز. یعنی جو ویو آ رہے ہیں اس ویو کے ویو لینتھ کے اگر ایکول سائز ہو, یعنی اس اوپننگ کا جو سائز ہیں, اس سوراخ کا جو سائز ہیں, اس کا سائز اگر ویو لینتھ کے سائز کے ایکول ہو یا اس سے کم ہو تو اس میں سرکولر ویو زیادہ آسانی سے اور واضح بنتی ہیں. اور اگر اس کا سائز جو ہے وہ زیادہ ہوں, جیسے دوسرے ڈائیگرام نمبر بی ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے آپ کو, کہ اگر اس آبسٹیکل کے درمیان جو فاصلہ ہیں وہ ویو لینتھ سے بہت زیادہ ہو تو پھر اسٹریٹ ویوز زیادہ بنتی ہیں, اس میں سرکولر ویوز نہیں بنتی. تو یہ تھا آپ کا ڈائفریکشن آف ویوز, کے جب ویوز کسی آبسٹیکل میں سے گزرتی ہیں تو وہ اس آبسٹیکل کے دائیں بائیں وہ مڑ جاتی ہیں, اور اس کے اڑنے کو ہم ڈائفریکشن کہتے ہیں. اور یہ ڈائفریکشن کا جو فینومینا ہیں یا جو ہے اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ کب گریٹسٹ ہوگا؟ کہ جب اوپننگ کا سائز ویو لینتھ کے ایکول یا لیس ہو. اور یہ ڈائفریکشن کب کم ہوگا؟ کہ جب اس اوپننگ کا سائز ویو لینتھ سے بہت زیادہ ہو, تو پھر اس وقت جو ہے وہ اسپریڈنگ نہیں ہوگی بلکہ اسٹریٹ ویوز جو ہے وہ اسٹریٹ ویوز گزر جاتے ہیں. تو آج کے ٹاپک میں ہم نے پراپرٹیز آف ویو پڑھا کہ ریپل ٹینک ایک ڈیوائس ہے جس سے ہم پراپرٹیز آف ویوز کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور اس میں ہم پہلا ریفلیکشن پڑھتے ہیں کہ جب ویوز بن رہی ہیں اور آ رہی ہیں تو اس کے سامنے ایک آبسٹیکل رکھیں گے تو اس کے ساتھ ٹکرا کر پلٹ جاتی ہیں, اس کو ریفلیکشن کہتے ہیں.
اور جب ویوز کے سامنے دو میڈیم رکھے، ایک شیلو میڈیم اور ایک ڈیپ میڈیم، تو جب ڈیپ میڈیم سے شیلو میڈیم میں واٹر ویوز آتی ہیں تو شیلو اینڈ کے اندر وہ ریفریکٹ ہو جاتی ہیں، اس کا سپیڈ چینج ہو جاتا ہے اور اس کی ویو لینتھ بھی جو ہے کم ہو جاتی ہیں۔ اور ڈائفریکشن کا مطلب یہ ہے کہ جب ویوز کسی آبسٹیکل میں سے گزرتی ہیں تو گزرنے کے بعد وہ سرکولر فارم میں اسپریڈ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی جو ڈائفریکشن ہے وہ اس وقت زیادہ ہوگی جب اوپننگ کا سائز، اس درز کا سائز ویو لینتھ کے تقریباً ایکول یا اس سے کم ہو، اور اگر زیادہ ہو تو پھر سرکولر فارم میں نہیں بلکہ اسٹریٹ ویو میں بنتی ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا ہمارا ٹاپک پراپرٹیز آف ویو۔ امید ہے آپ کو لیکچر آج سمجھ آ چکا ہوگا۔